ایک بزرگ 10 سال بعد ایک مقدمہ جیت گئے۔ جج: مبارک ہو بزرگوں، آپ کیس جیت گئے۔ بزرگ: شکریہ بیٹا، اللہ تمہیں اتنی ترقی دے کہ تم تھانے دار بن جاؤ۔ جج حیرانگی سے: بزرگوں، میں تو جج ہوں، جج تو تھانے دار سے بڑا ہوتا ہے۔ بزرگ: نہیں، میری نظر میں تھانے دار بڑا ہے۔ جج: وہ کس طرح؟ بزرگ: آپ کو کیس ختم کرنے میں 10 سال لگ گئے اور یہ تھانے دار شروع میں ہی کہہ رہا تھا۔ بزرگوں: 5000 روپے دے دو، کیس یہیں ختم کر دوں گا۔ مجھ سے وہ کہتی ہے تمہاری زندگی بنا دوں گی، اور بنانا اس کو دال چاول بھی نہیں آتے۔ ایک ڈاکٹر ہسپتال سے بہت اداس سا گھر لوٹا تو بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، یہ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے آپ کا؟ ڈاکٹر: آج ہمارے وارڈ کی چھت گر گئی جس کی وجہ سے سارا عملہ جاں بحق ہو گیا۔ بیوی: اف، خیر شکر ہے آپ کی جان تو بچ گئی، لیکن کیسے بچ گئے آپ؟ ڈاکٹر: میں تھوڑی دیر کے لیے باہر سگریٹ پینے گیا تھا۔ بیوی: چلو آپ کی جان تو بچ گئی، بڑا کرم ہو آپ پر۔ ڈاکٹر: ابھی گورنمنٹ نے مرنے والوں کے گھر والوں کو 50 لاکھ معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ بیوی: آگ لگے تمہاری سگریٹ کو، 1000 بار کہا ہے نہ پیا کرو سگریٹ، نہ پیا کرو سگریٹ۔ تاریخ گواہ ہے، عورت جب بھی گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہے تو شوہر اور بچوں میں سے ایک کی شامت ضرور آتی ہے۔ بیٹا: ماں میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا۔ ماں: بیٹا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرے بیٹے کا جہاز ہے؟ بیٹا: گزرتے وقت میں اپنے گھر پر گولا پھینک دیا کروں گا۔ جج صاحب، مجھے طلاق چاہیے، میری بیوی نے 1 سال تک مجھ سے بات نہیں کی۔ جج: پھر سوچ لو، ایسی بیوی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ پاکستان میں 5000 کا نوٹ کھلا کرانا بھی تقریباً بھیک مانگنے کے برابر ہے۔ نہیں ہے ایسا مزہ دنیا کے کسی کونے میں جو مزہ ہے صبح اٹھ کر پھر سے سونے میں۔ کمبل میں چھپ چھپ کر بابو شونا سے بات کرنے والوں، گرمی آ گئی ہے، اب کیا کرو گے؟ پیاس سے کسی چیز کا علاج نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے پھل کے خلاف عالمی قوتوں کی ناپاک سازش ہے۔ آل پاکستان ارائیں، گنڈے بچاؤ اتحاد۔ لڑکا: یار میں جس لڑکی کو پیار کرتا تھا اس نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ دوست: تم نے اسے بتایا نہیں کہ تمہارے ابو پیسے والے ہیں؟ لڑکا: بتایا تھا۔ دوست: تو پھر؟ لڑکا: اب وہ میری امی لگتی ہیں۔ شادی سے پہلے کنفرم کر لینا تمہارا بندہ کہیں ٹک ٹاک پر مراسی تو نہیں۔ عشق میں کچھ نہیں رکھا، جو رکھا ہے فریج میں ہی رکھا ہے بس۔ اتنی بےعزتی تو دشمن نہیں کرتے جتنی بےعزتی جگری دوست کرتے ہیں۔ ایک مراسی پیٹرول پمپ پر گیا اور 20 روپے دے کر بولا ٹینکی فل کر دو۔ پیٹرول پمپ والے نے کہا 10 روپے اور دے، تیرا پیٹرول پمپ بھی صحیح پا لینے ہیں۔ قدر کرو اس بہن کی جو رات کے 3 بجے بھی آپ کے ایک میسج پر گیٹ کھول کر آپ کو ابا کی ڈانٹ سے بچا لیتی ہے، اور چھتروں سے بھی۔ ناراض بیوی سے بحث کرنا نانی کو آئی فون کے فنکشن سمجھانے کے برابر ہے۔ لڑکے والے: مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی چاہیے جو زیادہ کھاتی پیتی نہ ہو اور زیادہ بولتی بھی نہ ہو، ایسی لڑکی تو آپ کو صرف ICU میں ہی مل سکتی ہے۔ پھوپھو ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے گئی۔ ڈاکٹر پھوپھو سے: منہ کھولو پھوپھو، تمہاری بیٹی کا اسامہ کے ساتھ چکر ہے۔ ساس بہو سے: تم بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہی۔ بہو: نہ تو تم انہیں نہلاتی ہو اور نہ ہی صاف کپڑے پہناتی ہو۔ بہو: بس کرو ماں جی، آپ کی تربیت بھی میرے سامنے ہے، ماشاءاللہ سرتاج کو نہائے ہوئے آج 4تھا دن ہے۔ جاپانی: پڑھے بغیر آپ اچھائی کو جان ہی نہیں سکتے۔ چینی: پڑھے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ امریکی: میں پڑھتا گیا، سوال بڑھتے گئے۔ پاکستانی: پاگل لگدا بہتے ہی پڑھ لے گیا۔ لڑکیاں شادی میں 2 پلیٹ بریانی، 2 پلیٹ سیخ کباب اور کولڈ ڈرنک کے بعد: ہائے امی پیٹ میں درد ہے۔ امی:
کہا بھی تھا مت پہنو لال جوڑا، لگ گئی نا نظر۔ کلاس میں ایک ایسا اسٹوڈنٹ لازمی ہوتا ہے جو ٹیچر کو یہ بات یاد کروانا کبھی نہیں بھولتا کہ آج آپ نے ٹیسٹ لینے کا کہا تھا۔ ٹیچر رزلٹ کارڈ دکھاتے ہوئے بولے، سردار جی آپ کا بیٹا فیل ہو گیا ہے، انگلش میں 20، میتھ میں 15، اردو میں 18، فزکس میں 13، کیمسٹری میں 15، بیالوجی میں 17، ٹوٹل ہو گئے 98۔ سردار: واہ جی واہ، یہ ٹوٹل کا سبجیکٹ کون پڑھاتا ہے؟ اس میں تو کمال ہی کر دیا میرے منڈے نے۔ جو بچہ گھر میں سب سے نالائق ہو اسے باہر ملک بھیج دیتے ہیں، پھر کچھ سالوں بعد وہی سمجھدار بن کر سب کو مشورے دے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بندے کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا موقع اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی شادی کرتا ہے۔ مانا کہ میری پھپھو کا بیٹا دنیا میں سب سے معصوم ہے اور میری فیملی کی ڈکشنری میں کزن سے شادی ممنوع ہے۔ جانے کس پاگل نے کیری ڈبے کا نام ایمبولینس رکھا تھا، اسے لاش اٹھانے والی گاڑی کہنا چاہیے۔ کل ایک ایمبولینس میری کار کے پیچھے تھی، اس میں مریض نہیں تھا، پھر بھی سائرن آن تھا۔ مجھے ڈرائیور پر بہت غصہ آیا، میں نے اسے راستہ نہیں دیا، پھر میں نکل گیا، وہ ٹریفک میں پھنسا رہ گیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا بھائی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا بابا بے ہوش پڑے ہیں اور جلدی سے اسپتال لے چلو۔ میں چیخا ایمبولینس کو کال کیوں نہیں کی؟ بھائی نے بتایا کال تو کی تھی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ اپنی سگی بیگم سے محبت ہو جانا بڑھاپے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ڈاکٹر نے سردار جی کی بیوی کے منہ میں تھرمامیٹر رکھ کر منہ بند کرنے کو کہا۔ سردار اپنی بیوی کو اتنی دیر خاموش دیکھ کر بولا، ڈاکٹر صاحب یہ چیز کتنے دی آندی ہے؟ ڈاکٹر شیخ سے، آپ کون سا تیل استعمال کرتے ہیں؟ شیخ صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ شیخ صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا پیسٹ استعمال کرتے ہیں؟ شیخ صوفی کا۔ یہ صوفی کیا بلا ہے؟ ڈاکٹر صاحب صوفی کوئی اور نہیں، میرا کلاس فیلو ہے اور میرے روم میں ہی رہتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔